بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہم سمیت بے شمار شرفاء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مزمل جواب نہیں ملا۔ ایک علی رضی اللہ تعالی عنہ رہ گئے ہیں، مگر وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر تشریف لے گئے تو پتہ چلا حضرت علی اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا اور حضرت علی سے دریافت فرمایا، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، میں یہاں اپنی زرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفہ دے دی۔
آپ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ آثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ذرہ کی رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہوئے فرمایا وہ اس سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ضروری اشیاء خرید لائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح پڑھایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی ہے۔ پھر کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مجھے بذریعہ وحی پیغام بھیجا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں مناوا کروا دو کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں۔ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی غزوہ بدر کے بعد نکاح کے تقریباً 7 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا وہ تمام مہاجرین و انصار کو اپنے ولیمے میں شرکت کی دعوت دیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت ولیمہ میں چوارے اور گوشت سے کھانا تیار کروایا گیا اور یہ دعوت ولیمہ سے بہترین دعوت ولیمہ کوئی نہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اے فاطمہ میں نے تمہارا نکاح خاندان کے سب سے بہترین شخص سے کیا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دعا دیتے ہوئے فرمایا الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا، ان پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دیا جس کے پاس نہ مال ہے نہ گھر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا
اے فاطمہ میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا جو مسلمانوں میں علم و فضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور بہترین ہے۔ حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کی جگہ ریت بچھائی گئی تھی اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ موجود تھا۔ گھر میں ایک گھڑا پانی کا تھا اور ایک برتن جس سے پانی پیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام بھجوایا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ آ جاؤں تم اپنے اہل کے قریب نہ جانا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا میرا بھائی کہاں ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر ادھر ہیں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور پھر اس پر کچھ پڑھنے کے بعد وہ پانی پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا کہ وہ اسے پی لیں اور سینے پر مل لیں۔ پھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، وہ بھی اسے پی لیں اور سینے پر مل لیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لو تم اپنے اہل کو سنبھالو۔ پھر دونوں کو دعا دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریباً 21 برس تھی، جبکہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تقریباً 15 برس تھی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے گی۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔